ایک دور کی بات ہے، ایک ریاست میں ایک شہزادی الینا اپنی ماں ملکہ نورین کے ساتھ رہتی تھی۔ الینا عام شہزادی نہ تھی، اس کے ماتھے پر ایک چھپی ہوئی تیسری آنکھ تھی جو صرف تب ظاہر ہوتی جب وہ کسی بری روح کو کوئی ظلم کرتے دیکھتی۔ جیسے ہی وہ آنکھ کھلتی وہ مخلوق اس میں قید ہو جاتی۔ اس آنکھ کے ساتھ اسے ایک جادوئی تلوار بھی ملی تھی جو صرف انصاف اور مدد کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ لیکن ملکہ نے ہمیشہ خبردار کیا تھا کہ وہ اس تلوار سے کسی کو مارنے کی غلطی کبھی نہ کرے، چاہے وہ انسان کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو ایک بہت بڑی مصیبت کھل سکتی ہے۔ الینا کو اپنی ان طاقتوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ سب اس کے پاس کیسے آئی۔ یہ طاقتیں دن کی روشنی میں کمزور پڑ جاتی تھی، اس لیے الینا زیادہ تر راتوں کو ہی لوگوں کی مدد کے لیے نکلتی تھی۔ ایک بوڑھی عورت محل آئی اور بتایا کہ قریب کے گاؤں میں ایک سایہ بچوں کو اٹھا لے جا رہا ہے۔ شہزادی فوراً اپنی تلوار اور آنکھ کے ساتھ وہاں پہنچی۔ اس نے سائے کو دیکھا، آنکھ کھلی مگر وہ سایہ قید نہ ہوا، تلوار سے بھی کچھ اثر نہ ہوا۔ الینا کو حیرانی ہوئی کہ ایسا کیوں ہوا۔ واپسی پر اس نے ملکہ سے پوچھا کہ کوئی ایسی مخلوق ہے جس پر آنکھ کا اثر نہ ہو۔ ملکہ پریشان ہوئی لیکن کچھ نہ بتایا، وہ صرف اتنا کہا کہ محتاط رہو۔ چند دن بعد محل پر اچانک رات کے وقت حملہ ہو گیا۔ سیاہ بادلوں نے آسمان ڈھانپ لیا، ہوائیں زہریلی ہو گئی اور ایک سایہ ملکہ پر حملہ آور ہوا۔ شہزادی نے وقت ضائع کیے بغیر تلوار نکالی، لیکن آنکھ کمزور تھی اور سایہ بہت طاقتور۔ وہ اپنی ماں کو بچانے کے لیے گھبراہٹ میں وار کر بیٹھی اور سایہ وہیں راکھ بن کر بکھر گیا۔ اسی لمحے زمین لرزنے لگی، فضا میں ایک عجیب سی چیخ گونجی اور فضا سرخ ہو گئی۔ ایک قہقہ گونجا اور زمین پھٹ گئی۔ ایک قید ٹوٹ چکی تھی، ایک خوفناک ویمپائر آزاد ہو چکا تھا۔ اس ویمپائر نے شہزادی پر جھپٹ کر اس کی تلوار چھین لی اور اس کی پیشانی پر حملہ کر کے تیسری آنکھ کو غائب کر دیا۔ اب وہ ویمپائر جادوئی آنکھ اور تلوار کے ساتھ اور بھی طاقتور ہو گیا۔ اس نے شہزادی اور اس کی ماں کو قید کر دیا۔ قید میں شہزادی نے جب ماں سے حقیقت پوچھی تو ملکہ نے ایک لمبی سانس لی اور سچائی بیان کی۔ برسوں پہلے ملکہ نورین کو ایک ویمپائر سے محبت ہو گئی تھی جو بعد میں اس کا شوہر اور الینا کا باپ بنا۔ لیکن ایک اور ویمپائر جو ان کا قریبی دوست تھا، نورین کو خود چاہتا تھا۔ جب نورین نے الینا کے والد سے شادی کر لی تو وہ ویمپائر دشمن بن گیا۔ ایک دن اس نے الینا کے والد پر حملہ کیا، دونوں کے درمیان خون ریز جنگ ہوئی اور الینا کے والد نے اپنی جان دے دی، مگر مرنے سے پہلے اس ویمپائر کو ایک قید میں بند کر دیا۔ وہی قید آج ٹوٹ گئی تھی کیونکہ الینا نے تلوار سے قتل کر کے وہ مہر توڑ دی تھی۔ اس تیسری آنکھ اور تلوار کو اس کے باپ کی نشانی کے طور پر اسے سونپا گیا تھا۔ شہزادی کو احساس ہوا کہ اس کی غلطی نے ایک بہت بڑا خطرہ کھول دیا ہے، لیکن اس نے ہار نہ مانی۔ اس نے قید سے نکلنے کے لیے اپنی ذہانت سے کام لیا۔ ویمپائر کا ایک کمزور سپاہی قید خانے میں آیا۔ شہزادی نے چپکے سے اسے باتوں میں لگا کر بے ہوش کیا اور چابی چھین کر اپنی ماں کو آزاد کیا۔ دونوں نے محل سے بھاگ کر قریبی پہاڑوں میں پناہ لی جہاں سورج جلد طلوع ہوتا تھا۔ شہزادی کو معلوم تھا کہ ویمپائر کی طاقت سورج کی روشنی میں کم ہو جاتی ہے، اس لیے اس نے اگلی صبح کا انتظار کیا۔ اس نے پہاڑ پر ایک پرانا آئینہ رکھا جو وہ محل سے اپنے ساتھ لائی تھی اور ویمپائر کو وہاں آنے کی چالاکی سے دعوت دی۔ ویمپائر جو اپنے گھمنڈ میں تھا کہ اب وہ کسی سے بھی لڑ سکتا ہے، اس کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے، وہ کسی کو بھی ہرا سکتا ہے، پر جیسے ہی وہ آیا سورج طلوع ہو گیا۔ شہزادی نے آئینے گھما کر سورج کی روشنی اس پر ڈالی اور ویمپائر کی چیخیں بلند ہو گئی، وہ کمزور ہونے لگا
اسی لمحے شہزادی آگے بڑھی اور اپنی تلوار اور آنکھ چھینی اور پوری طاقت سے آنکھ کھول کر اس پر قید کی مہر لگا دی اور ویمپائر دوبارہ قید ہو گیا۔ ویمپائر ایک بار پھر قید ہو چکا تھا، اس بار ہمیشہ کے لیے۔ شہزادی نے اپنی ماں سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ اب وہ کبھی اپنی طاقت کو غلط طریقے سے استعمال نہیں کرے گی۔ ریاست میں ایک بار پھر امن آ گیا اور شہزادی ایک سچے محافظ کی طرح اپنی رعایا کی حفاظت کرنے لگی۔